میں ابھی بشر کا مسئلہ سمجھاؤں. چائے پیتے ہو؟ آواز لگاؤ. میں نہیں پیتا, آپ کو منع نہیں کر رہا. میں نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں الحمدللہ. جنت میں نہیں ملے گی تو یہاں کیا کرنی ہے پی کے. بہرحال آپ پیتے ہیں. چائے دو چیزوں سے بنتی ہے. کتنی؟ پانی اور پتی. پانی اور باقی آپ چینی ڈالتے ہیں, دودھ ڈالتے ہیں, وہ آپ کا کام. چائے صرف دو چیزوں سے بنتی ہے, پانی اور, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پانی زیادہ, پتی وہ بھی مقدار بھلے سے آپ برابر کر لیں, وہ بھی میرا جھگڑا نہیں. لیجئے جناب, پانی میں پتی ڈالی, اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی. آپ پانی کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ پتی ڈال دی تو نام بدلا یا نہیں بدلا؟ اونچی. پانی میں پتی ڈالی, نام بدل گیا. اب اس کو پانی نہیں کہہ رہا, چائے کہہ رہے ہیں, قہوہ کہہ رہے ہیں. چائے نام بدلا, رنگ بدلا, ذائقہ بدلا, شان بدلی, کیا کچھ بدل گیا, تفصیل نوٹ کر لینا آپ خود ہی. ادھر پتی ڈالی, نام بدلا, رنگ بدلا, ذائقہ بدلا, شان بدلی. آئیے نا میرے گھر میں چائے پیجئے گا. آپ تو یہ تو نہیں کہتے نا آئے ذرا پانی پی لیں, آپ کہتے ہیں چائے پیجئے گا. شان ہو گئی نا چائے کی. آپ نے کتنی چیزیں, صرف تھوڑی سی پتی ڈال دی, نام بدل گیا, کام بدل گیا, ذائقہ بدل گیا, شان بدل گئی, رنگ بدل گیا. اب اس کو کوئی پانی نہیں کہہ رہا, سب چائے کہہ رہے ہیں بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. سارے ہی بشر ہے, مگر جس بشر میں اللہ نے نبوت ڈال دی ہے, اب اس کو بشر نہیں کہیں گے, اس کو رسول اللہ کہیں گے, اس کو نبی اللہ کہیں گے. اس کو اپنے جیسا بشر کہہ سکتے؟ تو اگر تم بھی بشر ہو تو اذان میں صبح نبی کی جگہ اپنا نام لے لو. لے سکتے؟ اونچی. تو پھر مانو نا کہ میرے نبی جیسا. اونچی. آؤ نا ہمارے ساتھ مل کر نبی کے غلام بن کر کہو, سب سے اولا اعلی, سب سے بالا والا ہمارا. قبر میں جانا ہے, نبی کو منہ دکھانا ہے, پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا, نبی کچھ نہیں کر سکتا, نبی کو کچھ نہیں معلوم. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نبی کو اپنے انجام کا بھی پتہ نہیں. وہ تمہارا ہوگا, وہ کوئی تمہارا ہوگا جس کو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوگا. میرے نبی نے تو خبر دی, ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی, عبد الرحمن تم جنتی, سعد تم جنتی, سعید تم جنتی. نبی نے خبر دی یا نہیں دی؟ 10 صحابہ کو فرمایا عشرہ مبشرہ, جنت کی خوشخبری دی. بیٹی سے فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار, نواسوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار. میرے نبی نے جنت بانٹی یا نہیں بانٹی؟ یہ کہتے ہیں اپنے انجام کی خبر نہیں. تو جو نبی ہے وہ بے خبر ہوتا ہے؟ اونچی. یہ بے خبر ہے, میرا نبی بے خبر. فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی, نہیں میرے نبی کا اعلان سنو, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری. صحابی جس نے نبی کو دیکھا, جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی اونچی. اس خوشخبری سے مراد انشاءاللہ جنت. جس کو نبی خوشخبری دے وہ اور کیا ہے, جنت ہی ہے نا. نہیں حضور فرماتے ہیں جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری. نبی تو جنت بانٹ رہے ہیں, حضور سے لوگ آ کے جنت مانگ رہے ہیں, حضور جنت چاہیے, فرمایا دی نہیں. صحیح حدیث. حضور نے فرمایا میرے 70,000 امتیوں کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں.
کتنوں کو؟ اونچی کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000. تھوڑے تو نہیں ہوتے نا، بیٹھ کے گننے پڑے تو پتہ لگے نا. 70,000. اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ. کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ کہاں؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. حدیث ختم نہیں ہوئی. اورنگی ٹاؤن والوں خوشخبری سنو. سناؤں بڑی محبت سے، بس ایک شرط پہ سناؤں گا، سنی ہی رہنا ہے. رہو گے سنی، جیو گے سنی، مرو گے سنی. سنو پھر سنو، کسی بدعقیدہ سے محبت نہ رکھنا. سنو دل کے کانوں سے. حضور فرماتے ہیں 70,000 کو اشارہ ہوگا، حکم ہوگا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں. جب وہ جانے لگیں گے لوگ ان کو روکیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت آپ ایک مرتبہ میرے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تھا. میں نے آپ کو. دوسرا کہے گا حضرت آپ نے نماز پڑھائی تھی، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. تیسرا کہے گا آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے پانی پلایا تھا. چوتھا کہے گا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. پانچواں کہے گا میں نے آپ کو صرف دیکھا تھا. آپ کو صرف تو اس کیا احسان کیا؟ دیکھ لیا تو وضو کروایا تھا تو مہربانی، شکریہ، تھینک یو. نماز پڑھی تھی تو اوروں نے بھی پڑھی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ دیکھا تھا، مصافحہ کیا تھا، نماز پڑھی تھی. وہ بندے جمع ہوتے جائیں گے. کتنوں کو حکم ہوگا جانے کا؟ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائے گا. حکم ہوگا 70,000 کو، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. کوئی کہے گا حضرت جی گزرے تھے صرف دیکھا تھا، وہ بھی آ جائے گا، پیچھے لگ جائیں گے. وہ لوگ 70,000 اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یا اللہ یہ تیرے بندے، انہوں نے دنیا میں ہماری خدمت کی، ہمارے ساتھ نیکی کی. اللہ فرمائے گا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ. بیڑا. اور ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا ان کا؟ سوچو. یہ آج نبی سے روکتے ہیں. ہم نبی کے پاس جائیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے مدینے جانا ضروری نہیں ہے. حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں ہے. حج کرنے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو، زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ نبی کا نام چومنے کو بدعت کہنے والے، نبی پر کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھنے کو شرک کہنے والے، میلاد منانے کو حرام کہنے والے، کیا یہ جنت میں جا سکیں گے؟ اونچی. کون جائیں گے؟ جو میرے نبی کے غلام ہیں. کن کو شفاعت ملے گی؟ جو نبی کو شفیع مانتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں شفاعت کا عقیدہ ہی غلط ہے. علم غیب کا انکار، حاضر ناظر کا انکار، نور کا انکار، یہ پورے موضوع ہیں. میں جھلکیاں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو، میں نے تو بنیاد بتائی آپ کو. تو جو باپ کا گستاخ ہو اس کو آپ پسند کریں گے؟ جو استاد کا گستاخ ہو اس کو پسند کریں گے؟ جو پیر کا گستاخ ہو اس کو پسند کرو گے؟ تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو کیسے پسند کریں گے؟ جو میرے نبی کا وفادار نہیں ہمارا دوست ہو سکتا نہیں. ہم ان کے ہیں جو نبی کے ہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. اونچی کہہ دیجئے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میری باتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ میں خود کوئی دعویٰ کر رہا ہوں. میں غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، میں خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہوں. یہ تو ان کو غریب نواز مانتے نہیں، یہ تو ان کو غوث اعظم مانتے نہیں. تو ان کو کیا جنت مل سکتی ہے؟ جنت کی ایک ہی سند ہے، وہ نبی کی غلامی ہے. جو نبی کا سچا غلام ہو جائے بیڑا. سنیوں، شیطان بڑا شیطان ہے. ان کو لگاتا ہے نماز پڑھو،
اور کہتا ہے سجدہ ذرا زیادہ رگڑ کے کرنا تاکہ شامی کباب بنے. دور سے ہی نظر آتا ہے. کہتا ہے اب صاف نہیں کریں گے اس کو تو کالا کباب ہی بنے گا نا. ایک ہوتا ہے سجدے کا نشان رونق آنا ہے, یہ تو رگڑ رگڑ کے کالا کرتے. ان کو کہتا نماز پڑھو. کیوں؟ اس کو پتا ہے جب میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی, ان کی 50 برس کی کیا کام ہے. کہتا پڑھو. آپ کو روکتا ہے, آپ کو نماز سے اونچی. کہتا کچھ تو نقصان کروں, عقیدہ نہیں بدل سکتا تو کہیں تو نقصان کروں. مسجدیں تم بناتے ہو, قبضے وہ کر لیتے. کیوں؟ کہ تم مسجدوں میں جاتے. اور سنیو, جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں, اگر عمل بھی اچھے ہو جائیں سارے ولی بن جاؤ گے. بس آج ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم نے نبی کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. آؤ 2-3 مسئلے بھی سنا دوں. ہم میلاد مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ میلاد کے معنی پیدائش. میلاد کے معنی پیدائش. کس کی منائی جاتی ہے, خدا کی یا بندے کی؟ اونچی. تو جو میلاد کو شرک کہتا ہے اس کی اوپر والی منزل خالی ہے. اوپر والی منزل سمجھ گئے نا؟ دماغ. دماغ خالی, استعمال نہیں ہوا. وہ دنیا میں ایک میلہ لگا تھا دماغوں کا. پوری دنیا کے لوگوں کا دماغ انہوں نے جمع کیا, میلہ لگایا, نمائش. ہر دماغ پر قیمت بھی لکھی. قیمت, یہ دماغ 1 لاکھ کا ہے, یہ 1.5 لاکھ کا, یہ 2 لاکھ کا, یہ 5 لاکھ کا, یہ 20 لاکھ کا, یہ 2000 کا, یہ 500 کا. ہر ایک کی قیمت بھی لکھی. قوم, برادری, پوری دنیا کے دماغ. ایک دماغ پر انہوں نے قیمت نہیں لکھی. ایک دماغ پر قیمت. ہم نے پوچھا بھئی یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے ان کا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا تو ان کا ہے تو قیمت کیوں نہیں لکھی؟ کہنے لگے قیمت ابھی طے نہیں ہوئی ہے. اس کی قیمت ابھی کیوں طے نہیں ہوئی؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ دماغ استعمال نہیں ہوا ہے, ان یوزڈ ہے, استعمال نہیں ہوا, اس لیے قیمت طے نہیں ہوئی ہے. بالکل. کیا مطلب؟ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور جس حبیب کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے وہ اپنا حبیب عطا فرمایا, اور میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے. سنی میلاد منا کر یہی اعلان کرتے ہیں ہم نبی کو خدا نہیں مانتے, خدا کا بندہ مانتے ہیں. تو جو چیز شرک کی جڑوں کو ختم کرنے والی ہے یہ کہتے ہیں جی وہی شرک. تو پھر بولو عقل ہے ان کے پاس؟ عقل پہلے جاتی ہے. جب ایمان چلا جاتا ہے تو عقل پہلے جاتی ہے. وہ کہتی میرا یہاں کیا کام رہ گیا. تو بے ایمان جو ہے وہ عقل والا ہو سکتا. کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ جب صحابیوں نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ حضرت ابو بکر کی زندگی میں اتنے سال 12 ربیع الاول آیا, حضرت عمر کی زندگی میں اتنے سال, حضرت عثمان کی, لٹ لگاتے. کیا انہوں نے منایا؟ تم کیوں مناتے ہو؟ یہ پرچہ, یہ بات وہ آپ کے سامنے کرتے ہیں. اگر ماں کا دودھ پیا تو میرے سامنے آئے نا. سنی عام آدمی کو پکڑ لیتے ہیں. دیکھو جس دن حضرت عائشہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اس دن نبی کی وفات ہوئی. 12 کوئی وفات ہوئی, 12 کوئی پیدائش. تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی, صحابہ رو رہے تھے. تم اس دن چراغاں کرتے ہو, خوشی مناتے ہو. تو کیا تمہیں نبی کے مرنے کی خوشی؟ عام آدمی ڈر جاتا ہے. ان کو اگر ہمت ہو تو میرے سامنے آئے نا. میں نے تو کئی مرتبہ کہا ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ, لیکن پیا ڈبے کا ہے, کہاں سے آئیں گے سامنے؟ میرا نام آپ نے سن لیا. میں ایک اعلان اور کر رہا ہوں. پوری دنیا کے جتنے ملا ہیں ان کے پاس میلاد سے روکنے کی ایک دلیل بھی نہیں ہے. میلاد سے روکنے کی اونچی اونچی میرا نام لے کے ان سے کہنا کہ وہ یہ کہہ گیا ہے. یہ سارے مل کر میلاد سے روکنے کی ایک دلیل نہیں دکھا سکتے.
اور میں میلاد منانے کی سینکڑوں دلیلیں دکھا سکتا ہوں. میں نے ان کی کتابوں سے جواب دیے ہیں. سنو، تم کہتے ہو کیا صحابہ نے منایا؟ صحابہ تو روز عید مناتے تھے، روز نبی کا میلاد مناتے تھے. تم ان کی کیا بات کرتے ہو؟ ہاں جی، کیا اس طرح منایا جس طرح تم مناتے ہو؟ آؤ، تمہارا یہ سوال ہے، کیا صحابہ نے منایا؟ تو مجھے لکھ کر دو. ان کے مفتیوں سے کہو مجھے لکھ کر دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ کے دو مجھے. تمہارے نزدیک اگر یہ قانون ہے کہ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا تو وہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اگر اس کو دلیل مانتے ہو تو لکھ کر دو، دستخط کرو، مور لگاؤ. کیونکہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، کبھی لکھ کر نہیں دیں گے. ان میں اتنی ہمت. میرے سوال سنو، قرآن شریف ہے آپ کے گھروں میں؟ اونچی ان کو دکھا کے کہنا کیا اس طرح کا قرآن صحابہ کے زمانے میں تھا؟ رنگین کاغذوں پر چھپا ہوا، اس طرح کا رنگین کاغذوں پر چکنے آرٹ پیپر پر چھپا ہوا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا قرآن پڑھا؟ اس طرح کا نسخہ؟ کیا صحابہ کے پاس جو قرآن تھا اس پر زیر زبریں تھیں؟ پوچھ رہا ہوں. قرآن کے 30 ٹکڑے کیے گئے. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، سی کہتے ہیں 30 کو. سی پارے 30 ٹکڑے کیے گئے. کیا صحابہ کے زمانے میں یہ تقسیم تھی؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا، حاشیہ، فٹ نوٹ، تفسیر لکھی ہوئی تھی. اونچی صحابہ کے زمانے میں حج کے سوا کوئی اجتماع ہوتا تھا؟ ایسے مدرسے تھے ان میں حدیث کی کتابیں اس طرح تھیں، باب لگے ہوئے تھے، ان کی شرحیں تھی، پیریڈ تھے، دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، بینر لگتے تھے. میرے پاس 3000 سوالوں کی لسٹ ہے، 3000 کی. میں نے بنائے نہیں، اس کے بعد جو لکھی لکھ کے رکھ دی، اس کے بعد لکھے نہیں. ورنہ یہ آئے نا میرے سامنے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ نے اس طرح کوئی ریلی نکالی؟ پوچھ رہا ہوں. یہ جو اجتماع کرتے ہیں ایسے اجتماع کیے؟ یہ اس طرح جو آج کل حج اور عمرہ ہو رہا ہے صحابہ نے اس طرح کیا؟ درخواستیں لینا پہلے، جو اس طرح یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، یہ سارا یہ صحابہ نے اس طرح کیا؟ اونچی یہ جو مرضی کر لیں، ان کی توحید میں فرق نہ آئے. میں نبی کا میلاد مناؤں تو یہ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے ختم بخاری کیا؟ یہ سب کچھ نہیں کیا. تم جو کر لو وہ جائز. مجھے میلاد منانے سے روکتے ہو تو سن لو، میلاد سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. اور میں پہلے جواب دے چکا. کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی ہے تو مرنے والے دن خوشی کر رہے ہو. تو میرا جواب سن لو، مرنے کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں. میرا نبی تو زندہ ہے. مرنے کا غم تم مناؤ، ہمارا نبی اسلام کی پہلی عید. میں نے عید میلاد النبی کے حوالے سے لکھی ہے، آج تک جواب نہیں آیا. 22 سال ہو گئے چھپے ہوئے کو، 22 سال سے کتاب چھپ رہی ہے، آج تک جواب آئے گا بھی. میں ان کی کتاب سے 2 حدیثیں بھی میں نے نقل کی ہے صحابہ کے میلاد منانے کی. کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث الہٰبادی، علماء دیوبند کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی. ان کی کتاب یہ مطبع مجتبی دہلی سے چھپی، اس کے بعد پاکستان سے چھپ رہی ہے. اس میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی، صحابہ نے میلاد منایا. نہیں میں تو قرآن سے ثبوت پیش کرتا ہوں میلاد کا. اللہ فرماتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا.
سورہ مریم پارہ 16 اٹھا کے دیکھ لو، نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت تمہیں ہوگی ضرورت تو تم ڈھونڈو، ہمیں ضرورت نہیں. ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، میلاد منا رہے، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میلاد روکنے والے ختم ہو جائیں گے، میلاد ختم. اونچی کہتے ہیں تم نبی کے، ہاں نبی کے نام کو چومتے ہو، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو، ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو، تو تم ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو. ہم نے ہاتھ باندھے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں یہ تو پھر نماز والی شکل ہو گئی نا. کیا ہو گئی؟ عقل کے اندھے یہ نہیں سوچتے کہ نبی پر سلام تو نماز میں پڑھا جاتا ہے. تم نماز والی شکل کی بات کر رہے ہو. جب تک نبی پہ سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی. السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ سیدھا سیدھا اس کو سیدھی عبارت بناؤ تو یا نبی سلام علیکہ، یہی تو بنتی ہے. تم کہتے ہو نماز والی شکل ہو جاتی، وہاں نماز میں جب تک سلام نہ پڑھیں نماز ہوتی. آپ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی. اونچی کیوں؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا. رکوع نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری نماز، میری نیکی، تمام عبادت میں سب بندگی تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے. سب کچھ کیا، پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ بتا نماز سکھائی کس نے ہے؟ تجھے رب کا پتہ بتایا کس نے ہے؟ کلمہ پڑھایا کس نے؟ اللہ فرماتا میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، عبادت مجھے پیش کی ہے، سلام میرے نبی کو پیش کرو. یہ ہم پیپر ریڈنگ نہیں کر رہے، کاغذ کی طرح نہیں پڑھتے، ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں. نبی سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے، کیونکہ جو سنے نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہ دے اس کو بھی سلام کر سکتے. خود نانوتوی صاحب نے لکھا ہے، ان کے بڑے نے لکھا ہے کہ اگر نبی سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے تو کافروں کے مذاق اڑانے کے لیے ایک یہی بات کافی ہے. وہ کہیں گے کیسا دین ہے، کیسی بات رکھی ہے. نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. جواب بھی. کیا ٹائم ہے اس وقت یہاں آپ کے پاس؟ 1:15. اور کیا کہتے ہو اس کو؟ 1:15. مجھے ہنسی آتی ہے جب آپ 1:15 کہتے ہو. آپ جب چینی لینے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ 1.25 سیر دے دو یا 1.25 سیر دے دو؟ پوچھ رہا ہوں. تو یہ 1.25 کیا ہوتا ہے؟ 1:15 بجے ہوتا ہے. 1.15 کوئی لفظ نہیں ہے، 1:15 بجے. اس وقت آپ کے پاس رات کے 1:15 بجے ہیں. اس وقت امریکہ کے کچھ شہروں میں دن کے 1:15 بجے. 12 گھنٹے کا فرق. کسی جگہ 10 منٹ کم، کسی جگہ 10 منٹ. یہاں سے کراچی سے چلیں، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں گے، ٹائم کا فرق ہوتا جائے گا یا نہیں ہوتا جائے گا؟ کہیں منٹ کا، کہیں 2 3 4 5 6. پھر آگے چلیں گے کہیں آدھے گھنٹے کا فرق، کہیں 1 گھنٹے کا فرق. یہ دنیا گول کیوں بنائی ہے؟ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں 5 نمازیں. اونچی ہر طرف کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے. اللہ نے دنیا گول اسی لیے بنائی، ہر وقت نبی پر سلام پڑھا جاتا رہے، نبی کا ذکر ہوتا رہے. یہ روکنے والے پتہ نہیں کن چکروں میں ہیں.
ان کو پتہ نہیں جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو کتنے درجے ملتے ہیں. ان کو اندازہ. اصل میں انہوں نے جنت میں جانا، کیونکہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری کی جاتی ہے، تو یہ جہاں کی تیاری کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نبی کا کرم ہمیں دوزخ میں جانے نہیں دے. گناہگار ہیں، بد ہیں، بد عقیدہ نہیں ہے. بد ضرور ہیں، بد عقیدہ نہیں ہے. انشاءاللہ ان کی شفاعت ہوگی ہم سب کا بیڑا. کہتے ہیں جی نماز کی شکل ہو جاتی ہے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا. اچھا جب آپ رکوع سے اٹھتے ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو یا ہاتھ چھوڑ کے؟ اونچی. نماز کا اتنا حصہ کیا نماز سے الگ ہے؟ اونچی. تو پھر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا بھی نماز کی حالت ہے. تو جتنے فوجی، جتنے پولیس اٹینشن ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تو نماز کی حالت ہے یا نہیں؟ اونچی. پھر وہ بھی حرام اور شرک قرار دو. کسی کے سامنے بھی ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا بھی شرک قرار دو، کیونکہ ہاتھ باندھ کے تم کہتے ہو شرک ہے، تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا بھی تو نماز کے اندر ہے. اس کو کیا کہو گے؟ اصل میں یہ چکر ڈالتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. ان کے اس ہیرا پھیریوں سے ہم مشرک ہو سکتے؟ عند اللہ عند الرسول ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا؟ جب اللہ کے نزدیک مومن مواحد ہیں، یہ لاکھ فتوے دیتے رہے، انہوں نے عشق کا نام شرک رکھ دیا، محبت کا نام انہوں نے بدعت رکھ دیا. ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑنا؟ ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں، مدینہ منورہ جا کر یہ کہتے ہیں وہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ لو. تو جو شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہے. جو مدینے میں شرک ہے وہ کراچی میں بھی شرک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں نہ ہو وہاں ہو اور وہاں ہو یہاں نہ ہو. تم سن لو، تمہارے فتووں سے کچھ بگڑتا نہیں. تم جتنے مرضی فتوے لگا لو، ہم نبی کا ادب کرتے ہیں. پورا تو ہو نہیں سکتا ہم سے، مگر جتنا کرتے ہیں اس سے تم روک سکتے نہیں. سنی جان دے دے گا، نبی کا ادب نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی ہے جی. 11ویں کرتے ہیں تو تمہارا کیا لیتے ہیں ہم؟ 11ویں ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ اونچی گئیے. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب اچھے بدلے کو. میں کوئی نیکی کروں اس کا ثواب کسی کو بخشوں، اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے. اس کا ثبوت قرآن میں، اس کا ثبوت حدیث میں. یہ تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. نام 11ویں رکھ لو، 12ویں رکھ لو، نام عرس رکھ لو، نام برسی رکھ لو، تیجا، 7واں، 10واں، 20واں، یہ سب نام ہیں ایصال ثواب کے. ان میں کوئی اختلاف اونچی نہیں. تم نے 11ویں کہا، 11ویں کا ثبوت نہیں ہے قرآن میں. تو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں ان سے، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے؟ ثبوت اس کو ہی ملے گا جو محبت والا ہوگا. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کی شان میں یہ آیت قرآن کے 11ویں پارے میں ہے. قرآن کے اونچی یہ ترتیب ہم نے رکھی ہے؟ نہیں، صرف 11ویں پارے میں نہیں، 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے. نہیں، اس آیت کے الفاظ بھی 11 ہیں. غوث پاک والد کی طرف سے نبی پاک تک 11 واسطے، والدہ کی طرف سے نبی پاک تک 11 واسطے. اور تمہیں کیا پتا 11ویں میں کتنی برکت ہے؟ نہیں، گھڑی پہنی ہوئی ہے نا آپ نے؟ یوں چپ ہو گئے اسحاق صاحب جیسے میں مانگ لوں گا. نہیں، تو ان کے تو دل ہی نہیں کیا. گھڑی ہے آپ کے پاس؟ اونچی مانگتا نہیں، بتاؤ ہے؟ اچھا گھڑی میں پہلے کیا بجیں گے؟ 11. کیا بجیں گے؟ 11 کے بعد 12 کے بعد. کیوں گنتی میں تو 12 کے بعد 13 ہوتا ہے. یہ ایک کیوں ہے؟ یہ انہوں نے آپ کے
حضرت صاحبزادہ اسحاق صاحب نے بنائی ہے. انجمن نوجوانان غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی نے بنائی. اونچی اورنگی ٹاؤن والوں نے بنائی. پوچھ رہا ہوں بریلی میں بنی, بغداد میں, اجمیر میں, پاک پتن میں, داتا دربار پہ, وہ تو یہ تو بنتی ہے سوئٹزرلینڈ میں, جاپان میں, چائنا میں, دوسرے ملکوں میں, اور پرانی بنتی آ رہی. ہو میرا دھیان نہیں گیا, یہ تو گھڑی بھی سننی ہے یار, گھڑی بھی تبلیغ کر رہی ہے. 11 کے بعد 12 کے بعد 1, اشارہ کیا ہے؟ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث اعظم کی طرف, 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف, 1 سے اشارہ خدا کی طرف. تم 11ویں والے سے ملو, وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا, 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. جو 11ویں والے کا دامن نہ پکڑے اسے 12ویں والا نہیں ملتا, جسے 12ویں والا نہیں ملتا اسے خدا ملتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب. غوث پاک کی تاریخ 11, ان کو جب بھی ایصال ثواب کیا جائے, چونکہ 11 تاریخ ان کی مشہور, اس نیاز کو لوگوں نے اس فاتحہ کا نام 11ویں رکھ دیا. اصل چیز ایصال ثواب ہے اور اس میں کوئی اختلاف. اونچی میرے والد صاحب کا رسالہ ثواب العبادات پڑھ لینا, تمام دلائل ان تمام موضوعات پر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی نبی نور نہیں ہیں, بشر ہے. دیکھو نا, نور ہوتے